نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تراویح میں 21 پارے مکمل ہو گئے الحمدللہ۔ 21ویں پارے کی پہلی ابتدائی آیتوں میں اللہ پاک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اس کی تلاوت کیجیے لوگوں پر، یعنی لوگوں کو قرآن پاک پڑھ کر سنائیے اور سکھائیے، سمجھائیے۔ تو گویا قرآن پاک کا عمل، تلاوت کا عمل، یہ اللہ کا عمل ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے، اور ساتھ یہ فرمایا کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کیجیے۔ نماز قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ نماز کے آداب اور سنن کی رعایت رکھتے ہوئے دل کی توجہ کے ساتھ نماز ادا کیجیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے امت کو تعلیم دینا مقصود ہے، اور پھر فرمایا کہ اس طرح سے ایسی نماز جو ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فحشا کہتے ہیں ایسی برائی کو جس کا برا ہونا، گناہ ہونا ہر ایک انسان کو معلوم ہے، جیسے چوری ہے، قتل ہے، بدکاری ہے، سود ہے۔ یہ وہ برائیاں ہیں جن کا گناہ ہونا، برا ہونا ہر آدمی کو پتہ ہے۔ منکر ایسی برائی کو کہتے ہیں جو اہل علم اور اہل دین جس کو برائی کہیں۔ تو فرمایا کہ اگر آپ یہ کام کرتے ہیں، ایک تو قرآن پاک کی تلاوت، اور دوسرا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کا قائم کرنا، تو اللہ نے اس میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ یہ انسان سے برائی کو ختم کروا دیتی ہے۔ اگر نماز صحیح طریقے سے پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انسان سے گناہ چھوٹنے لگتے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ نماز کی برکت سے بہت سارے گناہوں سے اللہ تعالیٰ انہیں بچانے لگتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ان قریب اس کو اس کی نماز اس برے کام سے روک دے گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد کچھ ہی وقت میں اللہ نے اس سے وہ برائی ختم کروا دی، وہ برائی ختم کروا دی۔ علماء نے لکھا ہے کہ صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً فرماتے ہیں کہ جس نماز پڑھنے سے گناہ نہ چھوٹے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نماز میں کمی ہے، کوتاہی ہے، ورنہ اللہ کا قرآن غلط نہیں ہو سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات غلط نہیں ہو سکتے۔ تو یقیناً اس نماز کی ادائیگی میں کہیں نہ کہیں کوئی خامی ہے، کوئی کوتاہی ہے، نیت میں خامی ہے، ادائیگی میں خامی ہے، خشوع و خضوع میں خامی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے
جس کی وجہ سے اس کے اثرات نہیں ہو رہے، ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ کا ذکر سب سے اونچی چیز ہے۔ دیکھیں، ذکر پورا دین اللہ کا ذکر ہے، پورا دین اللہ کا ذکر ہے۔ نماز اللہ کا ذکر ہے، حج اللہ کا ذکر ہے، روزہ اللہ کا ذکر ہے، زکوٰۃ اللہ کا ذکر ہے، جہاد اللہ کا ذکر ہے۔ اور اللہ کا ذکر وہ عمل ہے کہ اگر اس کو نکال دیا جائے تو باقی صرف جسامت رہ جائے گی، روح نکل جائے گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک صحابی سے، فرمایا میں آپ کو ایک ایسا عمل نہ بتلاؤں کہ آپ کافروں کی گردنیں ماریں، وہ آپ لوگوں کی گردنیں ماریں، اس سے بھی زیادہ فضیلت والا؟ میں کہا جی یا رسول اللہ۔ فرمایا میں ایسا عمل نہ بتلاؤں کہ تم سونا چاندی خرچ کرو، اس سے بھی زیادہ فضیلت والا؟ میں کہا جی یا رسول اللہ۔ اور بھی کئی ساری چیزیں کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ ایک صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دین کے کام تو بہت سارے ہیں، میں کوئی مختصر سی بات جاننا چاہتا ہوں جس کو میں پکڑ لوں اور بس اس کو کرتا رہوں اور وہ میرے لیے دونوں جہانوں میں فلاح کا ذریعہ بن جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھ، یعنی تیری زبان سے ہر وقت اللہ کا ذکر ہوتا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ عذاب قبر سے سب سے زیادہ نجات دلانے والی چیز جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ نماز، ہم قیام میں ہیں، اگر قیام میں ہم اللہ کا ذکر چھوڑ دیں، اللہ کے ذکر کے کیا معنی؟ ہم نماز میں اللہ اکبر نہ کہیں، کھڑے ہیں یوں ہاتھ اٹھائے اور یوں باندھ لیے، اللہ اکبر نہیں کہا، ثنا نہیں پڑھی، سورت فاتحہ نہیں پڑھی، سورت نہیں ملائی، بس کھڑے ہو گئے اور ایسے ہی رکوع میں چلے جائیں تو نماز نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کہ نماز کی صورت تو ہے لیکن نماز کی روح نہیں ہے۔ وہ نماز کی روح کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ تو نماز ہی تب ہے جب اس میں اللہ کا ذکر ہے۔ اگر اللہ کا ذکر نکال دیں تو وہ نماز کی صورت تو رہے گی لیکن نماز کی حقیقت نہیں ہوگی۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کا ذکر بہت اونچے درجے کی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور پھر ذکر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ذکر قلبی اور ایک ذکر لسانی۔ ذکر قلبی کا معنی یہ ہے کہ ہمارا دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو ہمارے حضرات اکابر بزرگان دین مختلف مجاہدات کرواتے ہیں یا مختلف تسبیحات یا اذکار کرواتے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، کوئی بھی عمل ہو فوراً وہ متوجہ ہی اللہ کی طرف ہو، اور یہ بڑی اونچے درجے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اگلی آیتوں میں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ کفار اور مشرک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اگر آپ سچے ہیں تو پھر ہم آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کا انکار کرتے ہیں، آپ کے ساتھ مزاحمت کرتے ہیں،
تو آپ عذاب لے آئیں. ہم خود کہہ رہے ہیں کہ آپ عذاب لے آئیں, کیوں نہیں لاتے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ اگر عذاب آ گیا تو پھر کیا بچا, اور عذاب اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں, اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. اللہ اپنے فیصلوں کو بندوں کی مرضی پر نہیں چلاتے. اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو بندوں کی مرضی پر نہیں چلاتے. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. اگلی آیتوں میں جب لوگ مسلمان مکہ میں رہتے تھے, پھر ہجرت کا حکم ہو گیا کہ بھئی ہجرت کر کے مدینہ جائیں, تو اس وقت ہجرت فرض عین ہو گئی تھی. ان ارضی واسعۃ فایایا فاعبدون. ہجرت فرض عین ہو گئی تھی, یعنی ہر مسلمان مرد عورت پر ہجرت کرنا لازم تھا. جیسے کلمہ پڑھنا لازم تھا, ایسے ہی ہجرت کرنا لازم تھا. اگر کوئی معذور ہے تو وہ معذوری کی بنا پر اگر وہ ہجرت نہیں کرتا تھا تو وہ اس کے لیے گنجائش تھی. اگر کوئی معذوری نہ ہو اور ہجرت نہ کرے تو اس کے لیے سخت وعید تھی. تو اللہ فرماتے ہیں اب ہجرت نہ کرنے کے کئی سارے اسباب. ایک سبب یہ تھا کہ ہم یہاں رہتے ہیں, ہمارا کاروبار سیٹ ہے, معاملات سیٹ ہیں. ہم دوسری جگہ نئی جگہ جائیں گے تو وہاں پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. ہم یہاں رہتے ہیں, ہمیں دوسروں کی وراثت سے مال ملتا ہے, جب وہاں جائیں گے تو وراثت سے محروم ہو جائیں گے. تو اس طرح کے خیالات آتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ آپ ان ارضی واسعۃ فایایا فاعبدون کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. کہ بھائی کب تک یہاں زندہ رہنا ہے. اور پھر اگلے یہ ہوتا تھا یہ ڈر کہ اگر ہم ہجرت کر کے یہاں سے نکلیں گے تو جو یہاں کافر ہیں وہ ہمیں ہجرت کرنے نہیں دیں گے, وہ ہمیں مزاحمت کریں گے, اور اس مزاحمت میں ہو سکتا ہے ہمیں قتل کر دیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. ایسا نہیں ہے, کسی بھی حال میں کسی بھی صورت میں کوئی بھی انسان موت سے بچ نہیں سکتا. موت تو بہرحال آنی ہی ہے. اس خوف سے کہ ہمارے ساتھ یہ مزاحمت کریں گے, جھگڑا کریں گے, ہو سکتا ہے ہمیں قتل کر دیں, ہجرت نہ کرنا یہ صحیح نہیں. یا اس خیال سے کہ وہاں جائیں گے پتہ نہیں ہمارا کاروبار سیٹ ہوگا یا نہیں ہوگا, یہاں ہمارا کاروبار سیٹ ہے, وہاں ہم بالکل نئے ہوں گے, اجنبی ہوں گے. تو اللہ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. کتنے جاندار پرندے ایسے ہیں جو ہواؤں میں اڑتے ہیں, تو کیا وہ اپنا رزق ساتھ لیے پھر رہے ہیں؟ یعنی پرندہ ہوا میں اڑ رہا ہے تو اپنے ساتھ اپنا رزق لے کے تو نہیں اڑ رہا. اللہ یرزقها وإیاکم, اللہ انہیں بھی رزق دیتے ہیں, تمہیں بھی رزق دیں گے. اور بہت سارے جانور ایسے ہیں, بہت سارے جو اپنا رزق جمع نہیں کرتے. علماء نے لکھا ہے کہ رزق جو جمع کرتا ہے ایک چیونٹی ایک چوہا, یہ رزق اپنا جمع کرتا ہے. کوا بھی جمع کرتا ہے لیکن کوا بھول جاتا ہے, رکھ کر بھول جاتا ہے کہ بھئی میں نے کہاں رکھا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ جانوروں کو دیکھیں, کتنے جانور ہیں, طرح طرح کے ہیں, تو انہوں نے کبھی اپنی فکر نہیں کی, اپنے رزق کی فکر نہیں کی. لیکن ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے انہیں رزق نہ دیا. جو اللہ ان جانوروں کو رزق دے رہے ہیں تو کیا وہ اللہ تعالیٰ آپ کو رزق نہیں دیں گے؟ یعنی ان چیزوں کی وجہ سے اور ان خیالات کی وجہ سے اللہ کے حکم کو پورا نہ کرنا, ہجرت نہ کرنا, یہ صحیح نہیں. اور ہجرت اتنا اونچا عمل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
کہ جس شخص نے اللہ کے لیے ہجرت کی، اس لیے ہجرت کی کہ میں وہاں جا کر کے پورے طور پر دین پر چل سکوں گا، اور یہاں پر مجھے دینی احکامات پورے کرنے میں رکاوٹ ہو رہی ہے، اس وجہ سے کوئی ہجرت کر کے اگر جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہجرت کی برکت سے اس کی زندگی کے پہلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اتنا اونچا عمل ہے کہ پہلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ پھر جب مکہ دارالاسلام بن گیا، مکہ فتح ہو گیا، تو پھر مکہ دارالاسلام بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، اب فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے، یعنی اب مکہ سے مدینہ کی طرف جو ہجرت ہوتی تھی فرمایا اب وہ ختم ہو گئی، لیکن باقی دنیا میں ہجرت رہے گی۔ اگر کوئی انسان کسی جگہ پر ہے اور وہ وہاں سمجھتا ہے کہ بھئی مجھے یہاں دین پر چلنے میں دشواری ہو رہی ہے اور دینی احکامات پر مجھے عمل نہیں کرنے دیا جا رہا حکومت کی طرف سے یا اور وہاں کے علاقائی حالات کی وجہ سے، تو اس کے لیے ہے کہ وہ ہجرت کر کے دوسری جگہ چلا جائے۔ لیکن اگر دوسری جگہ جانے میں رکاوٹیں ہیں تو پھر وہ شرعاً معذور ہے، پھر اللہ کے ہاں وہ معذور ہے۔ اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی جس کی فکر میں انسان جو ہے صبح سے شام، رات سے صبح، یعنی سارے تذکرے، ساری باتیں، ساری جد و جہاد، ساری محنت، ساری کوشش اسی دنیا کے لیے۔ آج اگر ہم غور کریں تو حقیقت یہی ہے کہ بچہ جیسے ہی وہ سنبھالتا ہے اس کو ہم ڈال دیتے ہیں، پہلے پڑھ رہا ہے، پھر وہ نوکری کر رہا ہے، بھئی یہ نوکری، پھر اور اچھی کی تلاش میں، پھر اور اچھی کی تلاش، پھر اور اچھی، بھئی کیا ہے کہ میں سیٹل ہو جاؤں، میں مضبوط ہو جاؤں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤں، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں۔ اب پتہ نہیں کہ پاؤں پہ کھڑے ہونے کا موقع ملنا بھی ہے یا نہیں ملنا، اللہ کو معلوم ہے کہ کس کی کتنی زندگی ہے۔ تو ساری محنت، ساری جد و جہد جو ختم ہونے والی زندگی ہے اس کے لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جہل و سال عمر عزیزت گزشت مزاج تو کہ اذحال طفلی نہ گشت ہما با ہوا اوہ وساختی دم با مثالہ نہ پرداختی مکن تکیا بر عمر ناپا ایدار مباش ایمن ازبازی یہ روزگار۔ 40 سال ان کی زندگی گزر گئی، لیکن ظاہر سی بات ہے کاروباری تھے اور دیگر چیزیں تھیں، تو اسی طرح سے زندگی چل رہی تھی۔ تو اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ تیری زندگی کے 40 سال بہت ہی قیمتی، بہت ہی پیارے گزر گئے۔ چہل و سال عمر عزیزت گزشت مزاج تو کہ اذحال طفلی نہ گشت، تیری عادات بچوں کی مزاج سے الگ نہیں ہوئی، یعنی جو بچوں کا مزاج ہے وہی تیرا ہے۔ بھئی بچوں کا مزاج کیا ہے؟ جو چیز دیکھی میں یہ لوں گا، جو چیز دیکھی میں یہ لوں گا، جو چیز دیکھی میں یہ لوں گا، میں ایسا رہوں گا، میں ایسا کروں گا، میں یہ کھاؤں گا۔ بھئی ساری عادات بچوں والی یہ ہما با احواؤہ وساختی دم با مثالہ نہ پرداختی، پوری زندگی خواہشات کی موافقت کی۔ یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں ہما با ہواؤہ وساختی، پوری زندگی خواہشات کی موافقت کی۔ ہما با ہواؤہ وساختی دم با مثالہ نہ پرداختی، ایک لمحہ بھی تو نے اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں نہیں گزارا۔ مکن تکیا بر عمر ناپا ایدار،
پھر کہنے لگے اب بس کر، اس ختم ہونے والی زندگی پر بھروسہ نہ کر، مکن تکیہ بر عمر ناپائیدار، مباش ایمن از بازی روزگار، اس رات دن کے آنے جانے سے بے فکر مت ہو، یہ تیری زندگی کو کاٹ رہے ہیں، یہ تیری زندگی کو کاٹ رہے ہیں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، ایک دن دکان پر بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صاحب آئے، آ کر کے ان کی دکان پر عطر کی شیشیاں رکھی ہوئی تھیں، عطر کی شیشیاں، ایک اٹھائی، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی۔ اچھا، دکاندار وہ چہرہ شناس ہو جاتا ہے، دکاندار جو ہوتا ہے وہ چہرہ شناس ہو جاتا ہے، دیکھ کر پڑھ لیتا ہے کہ یہ کچھ کسٹمر خریدنے والا ہے، یہ ونڈو شاپنگ کرنے آیا ہے، یہ محض دیکھا دیکھی کر کے چلا جائے گا، بھاؤ تو والا ہے، یا کچھ خریدنے بھی آیا ہے، تو وہ پڑھ لیتا ہے۔ انہوں نے بھی دیکھا کہ بھئی یہ کوئی دیوانہ سا آدمی آ گیا، کبھی ایک شیشی اٹھا رہا ہے، کبھی کوئی دوسری، کبھی تیسری۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یہ غنی والے، ماشاءاللہ والے، عطر والے، کیسی خوبصورت پیاری پیاری شیشیاں بڑے طریقے سے سجا کے رکھی ہوتی ہیں۔ تو فرمانے لگے میاں کچھ لینا وینا بھی ہے، یہ ایسے خام خواہ میرا اور اپنا وقت برباد کر رہے ہو؟ تو اس نے لینے دینے کی بات تو دور ہے، اس نے تو اگلی ہی بات سنا دی۔ اس نے کہا کہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تیری جان ان شیشیوں سے نکلے گی کیسے، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تیری جان کیسے نکلے گی، تیری جان تو ان شیشیوں میں پھنسی رہے گی۔ اب جوانی تھی، کہنے لگے چلو چلو میاں دکان سے باہر ہو جاؤ، جیسے تمہاری نکلے گی ویسے میری بھی نکل جائے گی، بڑے آئے ہیں مجھے۔ اس نے کہا کہ بھئی ہماری تو یوں ہی نکل جائے گی۔ وہ دکان کے باہر گیا اور یوں کپڑا لیا اور لیٹ گیا۔ یہ سمجھے کوئی ڈرامے باز، ٹوپی باز ہے، یہ کوئی اپنا فن دکھانا چاہتا ہے۔ تو خیر بیٹھے رہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد خیال آیا یار دیکھوں تو صحیح، جب کپڑا اٹھا کے دیکھا تو واقعی وہ انتقال کر چکا تھا، وہ انتقال کر چکا تھا۔ ایسی دل پر چوٹ اور ضرب لگی کہ یار یہ تو اللہ کی طرف سے تیرے لیے کوئی خاص پیغام ہے۔ بس پھر انہوں نے اپنی پہلے والی زندگی سے رخ بدلا، بہت بڑے عالم بنے اور بہت بڑے اللہ والے بنے، بڑا اصلاح کا کام کیا اور اللہ نے بڑا نفع پہنچایا ان کے ذریعے سے امت کو۔ پھر یہ کہا چہل و سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو کہ از حال طفلی نہ گشت، ہما با ہوا او وساختی، دمے با مثالہ نہ پرداختی، مکن تکیہ بر عمر ناپائیدار، مباش ایمن از بازی روزگار۔ پھر ایسی ایسی کتابیں لکھی کہ ایک ایک شعر کو لوگ پڑھ کر کے اللہ نے دلوں کی کایا پلٹ دی، اتنے بڑے بنے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ فرماتے ہیں وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ وہ خوش قسمت انسان ہے جس سے اللہ نے آنکھ دے دی، آنکھ دے دی، اس آنکھ سے اس نے اس دنیا کی حقیقت کو پہچان لیا، اس آنکھ سے اس نے اس دنیا کی حقیقت کو پہچان لیا، وہ خوش قسمت انسان ہے۔ ورنہ تو یہ دنیا ایسا پرکشش جال ہے کہ بڑے بڑے انسان کو اپنے آپ میں لے لیتے ہیں، اور پھر جب آنکھ بند ہوتی ہے، آخرت کی آنکھ کھلتی ہے، تو پھر یہ کہتے ہیں جب اٹھائیں گے جنازہ مل کے چار یار، ہاتھ مل مل کے کہے گا بار بار، کس لیے آئے تھے کیا کر چلے، جو یہیں پایا تھا وہ یہیں پہ دھر چلے، میں کیا لینے آیا تھا کیا لے کے جا رہا ہوں، میں کیا کمانے آیا تھا اور کیا کما کے جا رہا ہوں، جیسے خالی ہاتھ آیا تھا اس دنیا میں ویسے ہی خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔
علاوہ اس کے کہ گناہوں کے انبار اپنی گردن پر لاد کے جا رہا ہوں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اگلی سورت روم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی اس وقت دنیا میں دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک فارس، ایران، یہ مجوسی تھے اور آگ پرست، بتوں کی پوجا کرنے والے، اور دوسری روم کی حکومت تھی، یہ اہل کتاب تھے، عیسائی تھے۔ ہجرت سے 5 سال پہلے یہ خبر ملی مکہ میں کہ جو فارس ہے ایران والے، انہوں نے روم والے جو اہل کتاب تھے ان کے اوپر حملہ کیا، ان کے کئی سارے شہر ان پر قبضہ کر لیا اور بری طرح سے انہیں شکست دی اور بری طرح سے مار دی۔ اور اس وقت یہ تصور کیا جا رہا تھا کہ یہ جو اہل کتاب ہیں روم والے، یہ اب 50 سال تک اٹھ نہیں سکیں گے، کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ اچھا، جب یہ خبر آئی مکہ میں تو مشرکین مکہ بڑے خوش ہوئے، حالانکہ نہ فارس سے، نہ عیسائیوں سے، نہ مشرکین کا کوئی لینا دینا اور نہ ایمان والوں کا کوئی لینا دینا، لیکن بات یہ تھی کہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ وہ بھی اہل کتاب ہیں، آسمانی دین کو مانتے ہیں، یہ بھی آسمانی دین کو مانتے ہیں، جیسے وہاں ان کی پٹائی کی کافروں نے، مشرکوں نے، ایسے ہی یہاں ہم ان کی پٹائی کریں گے اور ہم ان پر غالب آ جائیں گے، یہ وہ تعبیر کرتے تھے۔ اب مسلمانوں کو حالانکہ کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اس بات سے تھوڑی سی ایک افسردگی ہوئی، تو اللہ پاک نے آیتیں اتار دی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل۔ فرمایا کہ ان قریب روم غالب آئے گا اور چند سالوں میں آپ دیکھیں گے دوبارہ اللہ تعالیٰ انہیں غلبہ عطا کر دیں گے اور مسلمانوں، ایمان والے خوش ہوں گے۔ اچھا بھئی، ایمان والے کیوں خوش ہوں گے؟ ایمان والے اس لیے خوش ہوں گے کہ ایمان والوں نے ان حالات میں یہ بات کہی جب قریب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ دوبارہ فتح پا سکیں گے، اور یہ بات کہنا یہ وحی کی روشنی میں ہو سکتی ہے، اپنی عقل کی بنیاد پر کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو جب یہ آیتیں اتری، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا پرچار کیا، اور ابی بن خلف، جس کا ہم کل ذکر کر چکے ہیں پرسوں، ابی بن خلف بڑا گندا انسان تھا، اس نے کہا ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ایسا ہی ہوگا، روم غالب آئے گا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ 3 سال میں آپ دیکھ لینا۔ اس نے کہا کہ شرط ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ٹھیک ہے، 10 اونٹوں کی شرط ہو گئی۔ 3 سال میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ 3 سال میں دوبارہ یہ غالب آ جائیں گے، اور آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ ابی بن خلف سے شرط لگا دی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے 3 سال کا تو نہیں کہا، میں نے تو 3 سال کا نہیں کہا، فی بضع سنین کا اطلاق 3 سے 7 یا 9 سال تک ہوتا ہے، تو لہذا آپ ایسا کرو، ان سے کہو شرط 10 اونٹ کی نہیں، 100 اونٹ کی شرط، 100 اونٹ کی، لیکن سال بڑھاؤ، 3 سے لے کر 9 سال کے اندر اندر دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مان لیا اس نے۔ اب 5 سال گزرے تھے کہ ہجرت کا حکم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب مدینہ آنے لگے تو ابی بن خلف کو پتہ چلا، تو اس نے
سیدنا صدیق اکبر کو روک لیا. اس نے کہا کہ نہیں، میں تو نہیں آپ کو جانے دیتا، آپ کی میرے ساتھ شرط ہے. آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کو اپنا ضامن بنا لیا کہ یہ ادھر ہی ہے، تو لہٰذا یہ اگر ایسا ہوا تو یہ میری جگہ دے گا. کہا ٹھیک ہے. سیدنا صدیق اکبر ٹھیک 7 سال بعد اس وقت جس دن مسلمانوں کو بدر میں اللہ نے فتح دی، اسی دن عین اس موقع پر خبر آئی کہ اللہ نے روم کو فارس پر فتح عطا کر دی 7 سال کے بعد. تو اب مسلمانوں کو دوہری خوشی ہو گئی، ایک بدر کی فتح اور ایک اب وہ بدبخت ابی بن خلف جو تھا وہ بدر میں مارا گیا تھا، عقبہ بن ابی معیط، اور یہ مارے گئے تھے، 70 لوگ مارے گئے تھے، ان میں یہ بھی مارا گیا تھا. پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بیٹوں سے 100 اونٹ وصول کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 100 اونٹ ہیں جو شرط لگائی تھی. آپ نے فرمایا ان کو صدقہ کر دو، ان کو صدقہ کر دو. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو صدقہ کر دیا. تو گویا یہ واقعہ اسلام کی صداقت کی دلیل ہے کہ پہلے ایک بات کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے اور اللہ پاک نے اور بتایا کہ اتنے اور یہ کوئی معمولی بات نہیں. اور پھر چنانچہ پھر ہرقلہ جو تھا روم کا بادشاہ، وہ بیت المقدس اس منت کو پورا کرنے کے لیے بیت المقدس پہنچا، اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خط بھیجا تو خط اس کو پہنچا. تو گویا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے کہ کوئی آدمی اس طرح کی بات اتنی مضبوط بغیر وحی کی روشنی میں نہیں کر سکتا. اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں کہ نکاح یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امر ہے، اور نکاح وہ عمل ہے جو ہر زمانے میں مشروع رہا. کسی بھی زمانے میں بغیر نکاح کے زندگی گزارنا میاں بیوی کی حیثیت سے کسی بھی زمانے میں کسی بھی دور میں اس کی اجازت نہیں رہی. ہر زمانے میں نکاح کو مشروع قرار دیا گیا. اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے ہے. بھئی قدرت کی نشانیوں میں سے کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ دیکھیں، اجنبی شخص ہے اور اجنبی خاتون ہے، نکاح کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ایسی محبت پیدا کر دیتے ہیں کہ جو اس سے پہلے تصور بھی نہیں کی جا سکتی. فرمائیے صرف ان کے دلوں میں نہیں بلکہ دونوں خاندانوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ محبت پیدا کر دیتے ہیں. فرمائیے ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے. لیکن شریعت مطہرہ نے نکاح کے لیے کچھ چیزیں لازم رکھی. مثلا ایک تو نکاح کے لیے گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں منعقد ہو سکتا. اگر کوئی مرد عورت الگ سے بیٹھے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ بھی میں نے آپ سے نکاح نہیں ہو، گواہوں کا ہونا ضروری ہے، کم از کم 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے. اور دوسری چیز ایجاب و قبول کا ہونا ضروری ہے. ایجاب و قبول کے بغیر بھی نکاح نہیں ہو سکتا. اور مہر ہونا ضروری ہے. مہر کیا ہو؟ مہر کوئی بھی مال جو ہے وہ مہر کے طور پر رکھا جائے. اگر وقتی طور پر مہر کا ذکر نہیں کیا تو پھر ایسے میں مہر مثلی ہوگا کہ جو اس بچی کے خاندان میں مہر چل رہا ہے وہی مہر کہلائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے عمل کو آسان کیا، نکاح کے عمل کو آسان کیا. اور جتنا نکاح کا عمل آسان ہوگا اتنا گناہ سے بچنا آسان ہوگا.
اور جتنا نکاح کے عمل کو مشکل کر دیا جائے گا، قیودات پابندیاں لگا دی جائیں گی، اتنا گناہ کا راستہ آسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم لک الحمد کما انت اہل فصلی علی محمد کما انت اہل وفعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے آج کی تراویح میں جو کچھ پڑھا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ بہکنے بھٹکنے گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک میں ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما، ہم سب کی ہدایت کے فیصلے فرما، ہم سب کی نجات کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر کی سعادتیں، برکتیں، رحمتیں نصیب فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی امداد فرما، انہیں ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما، انہیں فتح اور کامیابیوں سے ہمکنار فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔